ہم چاہتے ہیں کہ 804 قیدی کو رہا کرو، جب تک ہمارے میں جان ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں انہیں رہا کرا کے رہیں گے، کیونکہ یہ بہت ظلم کرتے، کتنا کہ ظلم کر لیں گے، مگر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب تک ہماری جان ہے ہم انہیں رہا کریں۔ صرف خان صاحب کی محبت میں آئے ہیں، خان صاحب کو رہا کرانا چاہتے ہیں، اور خان صاحب یہ جو اس ملک میں فاشزم یہ پھیلا ہوا ہے، یہاں پہ جو اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس ملک کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں، ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے اس ملک کو ہم جو زندگیاں گزار چکے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ بالکل ان کو دیکھیے، ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، ان کی پینٹیں گیلی ہو گئی ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کی پتلونیں گیلی ہو چکی ہیں، اور یہ اب ان کو رہا کرنا پڑے گا عمران خان کو۔ یہ کسی نے نہیں کرانا، کسی عدالت نے نہیں کرانا، یہ عوام ہی انشاءاللہ رہا کروائے۔ سب سے پہلے آپ کے چینل کے توسل سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں طاقتور حلقوں کو کہ آپ لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کرتے تھے کہ ہم نے ریڈ لائن لگا لی ہے، آئیں آج چاروں طرف نظر گھما کے دیکھیں، آپ لوگوں نے عمران خان پہ ریڈ لائن لگائی ہے، لیکن اس عوام نے آج آپ لوگوں کے اوپر ریڈ لائن لگائی ہے۔ آپ لوگوں سے ہماری گزارش ہے اس کو گاڑا نہ ہونے دیں، نہیں تو نسلیں رل جائیں گی، آپ کی بھی ہماری بھی۔ رہا کرو، رہا کرو، خان کو رہا کرو۔ ہمارا لیڈر ناحق قید ہے، اس کو رہا کریں۔ صرف اس نے آج ایک یہاں پہ جملہ لکھ کے لگا دیا تو آپ لوگوں کی عزتیں بحال ہو جائیں گی۔ برائے مہربانی اس یوتھ کو، اس عوام کی آواز کو سمجھنے کی، سننے کی کوشش کریں۔ آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا رخ کل کو اڈیالہ جیل ہو جائے۔ آپ اس عوام کے سمندر کو نہیں روک سکتے۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس کا جو مین رفٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت پاکستان بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے، جھوٹی حکومت نے فراڈ کیا ہے، اور فراڈ الیکشن 8 فروری 2024 کے جو الیکشن تھے اس کو بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے وہ یہ آرڈیننس لا رہی ہے، اور یہ بوٹ پالشے حکومت یہ آرڈیننس نہیں لا رہی صرف، بلکہ کانسٹیٹوئنٹ امنڈمنٹ بل یہ آئینی مسودہ تیار کیا جا رہا ہے، چوری چوری سند لگا کے، چوری چوری نک بدنی لگا کے، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر یہ اپنی چوری کی حکومت کو دوام بخشنے کے لیے آئینی ترمیم لا رہی ہے۔ یہ سب فراڈ ہے۔ اب عوام کو نکلنا چاہیے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے، اپنے بہتر مستقبل۔ اس عمر میں بھی خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے، بہت بڑی بات ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا پسند ہے خان کا زیادہ؟ خان ایک تو جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، رشوت نہیں لیتا، کرپشن نہیں کرتا، وہ انصاف کا ترازو لے کر چلا ہے، وہ انصاف دلانا چاہتا ہے، وہ ایماندار آدمی ہے۔ ان کے نون لیگ کے ایم این اے نے کہا تھا کہ عمران خان جیسا انسان ہی کوئی نہیں، وہ آج بغیرت کے وہ بھول گئے ہیں، مکر گئے ہیں۔ ان کے ایم این اے ہمارے ساتھ یہ بات کی تھی کہ عمران خان 5 وقت نمازی تہجد گزار ہے، یہ 2013 کی بات ہے۔ ہمارا مطالبہ کہ ہمارے بچوں کے لیے، پاکستان کے لیے خوشحالی آئے، اچھے آئیں، کیا یہ کر رہے ہیں ہمارے لیے؟ مہنگائی کہاں پہنچ گئی؟ عمران کو رہا کریں، اس کا کیا گناہ ہے؟ اس نے سچ بولا ہے، اس لیے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ جو جتنے بار نکلے لگے پڑتے سب یہ مجرم ہیں، قوم کے مجرم ہیں۔ یہ جو وزیر اعظم ہے یہ قوم کا مجرم ہے، اس کا بھائی مجرم ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حکومت وقت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ خان صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے یہ انتشار پھیلاتی ہے، پتھراؤ کرتی ہے، جلاؤ کو اٹیک کرتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب اس وقت قید میں ہیں، لوگ خود اپنے گھروں سے نکل کے آ رہے ہیں، آپ عمر دیکھ سکتی ہیں ان کی، اور کس طرح سے خان صاحب کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو یہ اب خان صاحب کیونکہ جیل میں ہیں اور یہ لوگ خود ان کی محبت میں یہاں پہ آئے ہیں۔